کو شاید بتایا تھا کہ بیسیلینم 200 اگر 2 دفعہ دی جائے، پھر 1000 2 دفعہ، پھر 10,000 2 دفعہ، پھر 50,000، پھر 1,00,000، 2 سال میں اس کو پھیلا دیں، رفتہ رفتہ وقفہ بڑھاتے رہیں، تو ایسے شخص کو خواہ کتنا گہرا سلی مادہ موجود ہو، سارے خاندان کو بھی سل ہو، اگر اس کو وقت پر یہ دے دی جائے تو اللہ کے فضل سے پھر اس سلی مادہ کوئی اثر نہیں دکھاتا، اور وہ گھومتا پھرے بے شک سل میں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خناک کے مریض کو اگر یہ دوا دی جائے تو خناک کے مرض کے دوران مددگار ہوتی ہے، کیوریٹو نہیں، لیکن اگر خناک ہونے سے پہلے دے دی جائے تو بہت لمبے عرصے تک یہ اللہ کے فضل سے شفا بخشتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ نے تو لکھا ہے کہ ایک اونچی طاقت کی خوراک خناک کی 8 سال تک کم از کم پریونٹیو بن جاتی ہے۔ خناک کا مجھے نام اس وقت ذہن، ڈفتھیرینم۔ جی خناک بڑی خبیث چیز ہے، میں بتاؤں، گلے میں ایک انفیکشن ہوتی ہے جو ناک کی جھلیوں تک بھی چلتی ہے، اور اندر ایک کیک سا بنانے لگ جاتی ہے جلد کے اوپر، جس سے سانس بند ہو جاتا ہے اور وہ گوشت سا اگ جاتا ہے، حالانکہ وہ اصل میں گوشت نہیں ہے، وہ جراثیم کی میل ہے جو تہ بتہ اس کا جو گندا مادہ ہے وہ اوپر جماتی رہتی ہے، یہاں تک کہ سانس کی نالیاں بالکل بند ہو جاتی ہیں، اور بڑی تکلیف سے بچہ مرتا ہے اس میں، اور اکثر بچوں کی دوا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں بھی ایک لازم طور پر دیتے ہیں نا یہ خناک، ڈفتیریا کا پریونٹیو، ہاں اس میں داخل ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اگر آپ دے دیں ڈفتھیرینم کی اونچی طاقت کی دوائیں، چند خوراکیں، تو جیسا کہ اس نے لکھا کہ عام طور پر قابل اعتبار ہے۔ اس لیے میرا ذاتی تجربہ تو اس میں نہیں ہے کہ خناک کا کوئی وبائی مرض میں نے نہیں دیکھا، لیکن خناک کی علامتوں میں نے استعمال کر کے دیکھی ہیں، دوائیں بہت مفید ہیں۔ خناک کی علامتوں میں کالی میور کا بہت گہرا تعلق ہے، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں، لیکن کالی میور بھی مفید ہے ان میں۔